أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اہم مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ اصول اور ضابطہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہ ہو اس کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں ہے۔ جو کام خود کرنا جائز نہ ہو ایسے کام کا ذریعہ بننا یا سبب بننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یوں تو محترم ناظرین، یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، اور اس مبارک آیت کا ایک شان نزول ہے۔ پہلے ہم اس واقعے کو اور شان نزول کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب مرض الموت میں مبتلا تھے، تو قریش کے مشرکین سرداروں کو ایک فکر لاحق ہوئی، اور ان کے سر پہ ایک غم سوار ہوا، جو ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور ہر وقت آپ کی قتل کی سازش کرتے رہتے تھے۔ یہ غم سوار ہوا کہ اگر اسی مرض میں اور بیماری میں آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو یہ ہماری عزت اور شرافت کے خلاف ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو، جب تک ابو طالب سامنے تھے اور دنیا میں تھے تو اس وقت تک یہ لوگ محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے اور محمد اکیلے رہ گئے تو ان کو اکیلا پا کر ان لوگوں نے محمد کو قتل کر دیا۔ یہ سرداران مکہ کو فکر لاحق ہوئی، لہذا انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر کے خود ابو طالب کے پاس چلیں اور کوئی فیصلہ کن بات ان سے کہلوائیں۔ یہ بات ناظرین تقریباً ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف محبت بلکہ عظمت و جلالت کے قائل تھے، اور حد درجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور دشمنوں سے ہر وقت
آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ چند قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس جانے کے لیے ایک وفد اور ڈیلیگیشن بنایا، جس میں مکہ کے بڑے بڑے نامور سردار جیسا کہ ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص اور دوسرے قریشی سردار شامل تھے۔ ابو طالب سے ملاقات کے لیے ایک وقت نکالا اور پھر ابو طالب کی خدمت میں پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ ابو طالب، آپ ہمارے بڑے سردار ہیں اور ہمیشہ سے ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بلا کر سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور اگر وہ ہم سے اس پر صلح کر لیں گے تو وہ جس دین پر چاہے عمل کرنا وہ آزاد ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہیں وہ آزاد ہیں، اور ہم انہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ آپ کے قوم کے بڑے بڑے سردار لوگ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان سرداروں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور برا بھلا نہ کہیں، اور ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح ہماری آپس کی دشمنی اور عداوت جو کئی سالوں سے آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے کی وجہ سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے، اور صرف عرب ہی نہیں بلکہ عرب کے باہر کی جو دنیا ہے وہاں کے لوگ بھی تمہارے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے؟ ابو جہل بول پڑا اور کہا کہ ایسا کلمہ ہم ایک بار نہیں بلکہ دسیوں بار کہنے کے لیے تیار ہیں۔ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ سارے کے سارے سردار بالکل بوکھلا اٹھے۔ ابو طالب نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے، اس کلمہ کے علاوہ کوئی اور بات کہو، یہ نہ کہو، اس کے علاوہ تم جو کہنا ہے کہو، کیونکہ قوم کے لوگ اس کلمہ سے گھبرا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں تو اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ لوگ آسمان سے سورج بھی لا کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ نہ کہو، جب بھی میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اس پر سارے کے سارے سردار ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو اور بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیے، ورنہ ہم آپ کو بھی گالیاں دیں گے اور آپ کے اس ذات کو بھی گالی دیں گے جس نے آپ کو نبی بنایا اور جس کے آپ نبی اور رسول اپنے آپ کو بتلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یعنی اللہ کے سوا وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی حد سے آگے بڑھ کر کے جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو، تم
اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں، جن دیوی دیوتاؤں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ بھی ضد میں آ کر کے جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر تمہارے رب کو، تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تسبو، لفظ تسبو جو ہے یہ سب سے بنا ہوا ہے۔ لفظ سب ایک آتا ہے، سب اس سے مشتق ہے، اس سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے گالی دینا۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فطری اخلاق کی بنیاد پر آپ نے بچپن سے ہی نہ تو کسی انسان کو کبھی گالی دی ہے اور نہ کسی جانور کو کبھی برا بھلا کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایتی اعلیٰ اور بلند تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اس کے پابند رہے ہیں کہ کبھی بچپن میں بھی کسی انسان کیا بلکہ کسی جانور کو بھی کبھی گالی آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کی زبان سے کبھی کوئی سخت کلمہ نکل گیا ہو دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے، مشرکین مکہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کی بتوں کے تعلق سے، اسی کو مشرکین مکہ نے اور قریش کے سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو سب و شتم کرنے سے باز نہیں آئیں گے، برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئیں گے، تو ہم بھی آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں کسی کو گالی نہیں دی، لیکن پھر بھی قریش کے سردار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو گالی دینے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم بھی آپ کے خدا کو گالی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی کہہ دیا ہوگا، بتوں کے تعلق سے کوئی سخت جملہ استعمال کیا ہوگا، جس کو پکڑ کر کے مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ اگر نہیں رکیں گے تو ہم بھی نہیں رکیں گے۔ اس پر قرآنی حکم یہ نازل ہوا جس کے ذریعے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودات باطلہ کے تعلق سے کوئی سخت جملہ استعمال نہ کریں۔ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں، جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ناگوار اور ناشائستہ جملہ استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں روک دیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا کہ تم ان معبودات باطلہ کو برا بھلا نہ کہو، تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ تاکید کر دی کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو یہ بھی ضد میں آ کر کے ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر یہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں بتوں کا تذکرہ سخت الفاظ میں آیا ہے، ان کی تلاوت ہم آج بھی کرتے ہیں، اور ان آیات کو لے کر کے بہت سارے مشرکین اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن کے اندر ایسے الفاظ آئے ہیں جن میں بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، وہ مناظرہ کے طور پہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں، حقیقت کو بتلانے کے لیے۔ وہاں کسی کی دل آزاری یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا مقصد نہیں ہے۔ کوئی بھی سمجھدار انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ بھائی
جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے سامنے بہت سارے ایسے عیب بتلانے پڑتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے جس کو آدمی دوسری جگہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو اس کو کوئی بھی آدمی سمجھدار انسان یہ نہیں کہتا کہ آپ نے مجھے گالی دی یا یہ گالی ہے۔ اسی طریقے سے عدالتوں میں چلے جائیں تو وہاں جج کے سامنے پوری برائیاں بیان کرنی پڑتی ہیں، جو واقعات گزرے رہتے ہیں، جو حقیقت ہے وہ اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے گالی دے دی۔ تو بعین ہی بتوں کی جو حقیقت ہے ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا بتوں کے تعلق سے، ضعف الطالب والمطلوب، یعنی یہ بت بھی کمزور ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی کمزور ہیں۔ واقعتاً بت کمزور ہیں، کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور جو ان بتوں کو چاہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی، ان کا خیال بھی نہایت کمزور ہے۔ تو یہ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں بھی کسی کو برا بھلا کہنا مقصود ہرگز نہیں ہے، گمراہی اور غلطی کا جو انجام ہے اس کو بیان کیا گیا کہ بھائی گمراہی کا انجام یہ ہوگا کہ گمراہ جو ہیں وہ جو غلط راستے پہ ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، جن کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی جہنم کے اندر داخل کیے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو چڑھانا مقصد نہیں ہے ان آیات کے ذریعے۔ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو ذکر فرمایا گیا، برائی کا انجام بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی برا کرتا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ برا کرو گے تو یہ اس کی سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ اسی لیے فقہا رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ نے تشریح فرمائی اور مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو بھی مشرکین کو چڑھانے کے لیے پڑھے، مشرکین کو تکلیف پہنچانے کے لیے پڑھے، تو اس کے لیے اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کرنا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے کسی کو چڑھانے کے لیے پڑھنا۔ جیسے مکروہ اوقات میں یا مکروہ جگہوں میں قرآن پاک کی تلاوت ناجائز ہوتی ہے۔ مثلا کوئی جا کر کے بیت الخلاء کے اندر یا حمام میں جا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، مکروہ ہے۔ تو ایسے ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ایسی آیات کی تلاوت کرنا یہ ناجائز ہے۔ بہرحال معزز ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم میں نہ تو پہلے کبھی ایسا کلام آیا تھا جس کو لوگ گالی سمجھے اور نہ آئندہ آنے کا کوئی خطرہ تھا۔ ہاں، مسلمانوں سے اس کا امکان تھا کہ مسلمان کسی کے معبود کو گالی دے سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو واضح انداز میں ہدایت فرمائی ہے کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے معبود کو، کسی کے بت کو یا جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کو برا بھلا کہے، اس کی شان میں گستاخی کرے۔ کیونکہ اگر وہ گستاخی کرے گا تو پھر چونکہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کا ادب اور احترام ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اب ادب اور احترام کی بنیاد پر وہ بھی ہمارے خداؤں کو، ہمارے خدا کو اور ہماری جو مقدس شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہیں یا ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو وہ گالیاں دیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا، ایک پوری سوسائٹی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں گے، بھڑکیں گے، سماج کا جو امن اور سکون ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ دنیا کے اندر امن اور سکون کو برقرار رکھنا ہے تو کوئی کسی کے مذہبی شخصیات یا کسی کے معبود کو برا بھلا نہ کہے، سب ایک دوسرے کا احترام کریں، ادب کریں، اور ایسے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں جن سے دوسروں کے جذبات مشتعل ہوتے ہوں، بھڑکتے ہوں۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے چند اصول نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔
ایک اصول تو یہ آیا جو میں نے شروع میں بتلایا کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو، لیکن اگر اس کام کے کرنے سے کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہو یا فساد پھیلتا ہو، تو ایسی صورت میں گرچہ وہ کام جائز ہے لیکن وہ کام ممنوع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ معبودات جو باطلہ ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، تو ظاہر سی بات ہے بتوں کو برا بھلا کہنا یہ جائز ہے، لیکن چونکہ کہنے سے دوسروں کے جذبات بھڑکیں گے، دوسروں کو غصہ آئے گا اور دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس لیے گرچہ یہ کام جائز ہے لیکن یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان تو خود اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کے نتیجے میں دوسرا بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی سنوائی، گالی سنوانے کا سبب اور ذریعہ یہ خود بنا، تو یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ خود اسی نے اپنے ماں باپ کو گالی۔ اسی معاملے کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیت اللہ شریف زمانے جاہلیت کے کسی حادثے میں منہدم ہو گیا تھا، تو قریش مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس کی تعمیر کرائی، اور اس تعمیر میں چند چیزیں جو بنائے ابراہیمی تھی اس کے خلاف کر دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی اس کے خلاف کر کر کے چند چیزیں بنائی۔ ایک تو یہ کہ جس حصہ کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ تھا، تو تعمیر میں سرمایہ اور مال کے کم ہونے کی بنیاد پر مشرکین مکہ نے حتیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو حتیم میں ملا کر بیت اللہ میں ملا کر کے بنا دیتے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے یہ کہ بیت اللہ شریف کے دو دروازے مشرقی اور مغربی تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ مشرکین نے مغربی دروازے کو بند کر دیا، صرف ایک دروازہ رکھا، اور وہ بھی زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص داخل نہ ہو سکے، اور ہر شخص بے محابہ الٹا سیدھا بیت اللہ میں داخل نہ ہو جائے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ جو تعمیر ہے اس کو منہدم کر کے، ڈھا کر کے، گرا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کے بالکل مطابق بنا دوں، مگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہاری قوم یعنی عرب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، بیت اللہ کو اگر میں گراؤں گا تو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور بیت اللہ جیسا انہوں نے بنایا ہے ویسی میں نے چھوڑ دیا اسی کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد کے مطابق بنانا یہ ایک بالکل ثواب کا کام تھا، مگر اس پر لوگوں کی ناواقفیت کی بنیاد پر ایک خطرہ آنے والا تھا، جس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے یہ قاعدہ اور ضابطہ نکلتا ہے کہ اگر کسی جائز بلکہ ثواب کے کام پر کوئی خرابی لازم آتا ہو تو وہ جائز کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ جائز کام شریعت کے مقصد میں سے نہ ہو۔ مثلا ہمارے نماز پڑھنے سے کسی کو کوئی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے، ہمارے نماز پڑھنے سے کوئی کسی کو کچھ چیڑ ہوتی ہے، تو یہاں پہ نہیں رکا جائے کہ بھائی اس کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری نماز پڑھنے سے تو ہم کیوں نہیں۔ نماز پڑھنا یہ مقصد اسلام میں سے ہے،
اسی طریقے سے ہمارے نماز سے، ہماری مسجد بنانے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے مقصد میں سے۔ ہاں، ایسے کام جو اسلام کے مقصد میں سے نہیں ہے اور وہ جائز ہیں اور ان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے بت کو یا کسی کے مذہبی شخصیات کو برا بھلا کہنا، ظاہر سی بات ہے اسلام کے مقصد میں سے نہیں ہے، تو اس کو نہیں کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن جو مقاصد شرعیہ میں سے ہیں، کوئی کہے تمہیں مسجد نہیں بنانی ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، تمہیں داڑھی نہیں رکھنی ہے، تمہیں قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو چونکہ یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہیں، شریعت انہی چیزوں کا نام ہے، تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں، جہاں جو چیز ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو تکلیف سے اور دوسروں کو پریشان ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو الغرض میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کو برا بھلا کہیں، جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے، ہر فرقے کے لیے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کی واپسی ہے، لہٰذا اللہ ان کو ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ یعنی جو فرقہ جو عمل کرتا ہے، جس کی پوجا کرتا ہے، اس کا عمل، اس کی پوجا ہی اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے، لہٰذا اگر ہم اس کے پوجا کو، اس کی عبادت کو یا اس کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے تو چونکہ وہ چیز اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اس بچپن سے اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو برا لگے گا، لہٰذا ایسا کام نہ کرو۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ جو غلط کر رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ پر چھوڑ دو۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کے اعمال کے بارے میں سب کو بتائیں گے، بھائی تم نے یہ عمل کیا تھا دنیا کے اندر، تم نے یہ برائی کی تھی، وہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تم دنیا کے اندر آپس میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ اور سبب نہ بنو، کیونکہ جو جس کی عبادت کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی محبت میں وہ مغلوب ہے، اس کی محبت میں آ کر کے تم سے لڑائی جھگڑا کرے گا، اور صرف ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہی نہ کرے بلکہ تمہارے خدا کو بھی وہ برا بھلا کہنے لگے۔ اسی لیے ایسے کام سے اور ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ صرف دوسرے کے خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو ہی برا بھلا نہیں کہا جائے گا کہ ان کو تکلیف لگے گی، بلکہ ہر وہ عمل جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، دوسروں کو ہر وہ کام جس دوسروں کو جو برا لگتا ہو اس سے پرہیز کیا جائے گا، اگر وہ دین کی ضروریات میں سے نہیں ہے تو۔ دین کی ضروریات میں سے نہیں ہے، دین میں فرض، واجب اور مستحب نہیں ہے، تو پھر اگر اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔